السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین گرامی، قربانی کے ایام کی آمد ہے اور بہت سارے ہمارے بھائی قربانی کی تیاریاں کر چکے ہیں۔ آج کے حالات میں جہاں غربت ہے، مسلمانوں پر پریشانی ہے، کافی ظلم بھی ہو رہا ہے ظالموں کی طرف سے، تو بہت سے ہمارے ایمان والے بھائیوں کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ اتنے ہزاروں روپئے کا بکرا لانے کے بجائے ہم غریب کی اپنے پیسوں سے مدد کر دیتے ہیں۔ بیچارے غریب کے گھر چولہا جل جاوے گا، اس کی پریشانی حل ہو جاوے گی، اس کو گھر میں کوئی بیمار ہوگا تو بیماری میں وہ پیسے کام آ جائیں گے، تو کیوں لانا 15,000 کا 20,000 کا بکرا، بلکہ ان پیسوں سے غریب کی مدد کر دینا، اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ یہ خیالات شیطان لاتا ہے دماغ میں۔ بہت سے ہمارے بھائی ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں یہ کھچڑیاں پکتی ہیں۔ تو آج ہمارا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا اس ڈاؤٹ کو ہم کلیئر کرتے ہیں۔ جو ہمارے دماغوں میں ایسے کیڑے آ جاتے ہیں نا، تو آج کیڑے جھاڑنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ دیکھو دوستو، ایک بات یہاں یہ سمجھو کہ قربانی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، بلکہ قربانی کا تصور تو ہر زمانے میں رہا ہے، لیکن ہم چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلتے ہیں، تو قربانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہر سال فرمائی ہے۔ احادیث میں یہ بات ثابت ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھو کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غریب نہیں تھے؟ پہلی بات یہ سمجھو۔ اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے مالدار لوگوں کو یہ کیوں فرمایا کہ قربانی کرنا ضروری ہے؟ قرآن کریم میں کیوں حکم آیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی کیجئے؟ قربانی کا وجوب قرآن سے ہے، قربانی کا وجوب حدیث سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ آپ فرما دیتے نا بھئی جو قربانی کر سکتا ہو، مال ہو، وہ غریبوں کو بانٹ دے تو بھی چلے گا، بول سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا نہیں فرمایا۔ پتہ یہ چلا قربانی ایک مستقل عبادت ہے، غریب کی مدد کرنا ایک مستقل عبادت ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ چلو آج نماز نہیں پڑھتے، نماز کے بدلے غریب کی مدد کر دیں؟ کوئی نہیں بولے گا ایسا۔ نماز مستقل عبادت ہے، غریب کی مدد ایک مستقل عبادت ہے۔ اسی طرح قربانی ایک مستقل عبادت ہے، غریب کی مدد ایک مستقل عبادت ہے۔ آپ غریب کی مدد کریں، خوب کریں، یقیناً آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ نے قربانی نہیں کی تو قربانی کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے آپ گنہگار ہوں گے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا قربانی کے دنوں میں غریب کی مدد کرنا، قربانی کے دنوں میں نماز پڑھنا افضل ترین عبادت ہے، قربانی کے دنوں میں فلاں کام کرنا نہیں، قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی افضل ترین عبادت ہے۔ اور پھر یہ ہم کیوں سوچتے ہیں کہ بھئی غریب کی مدد، کیا قربانی کرنے سے غریب کی مدد نہیں ہو رہی ہے؟ کتنے غریب لوگ ایسے ہیں جن کے گھر قربانی کے بکرے پالنے سے ہی چلتے ہیں؟ قربانی کے دنوں میں وہ بکرے فروخت کرتے ہیں، ان کو لاکھوں روپے کی آمدنی ہو جاتی ہے۔ قربانی کے بکروں کی جو خوراک ہوتی ہے، پالے بیچنے والے کتنے غریب ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم، ان کا دھندا 1-1.5 مہینے پالے پر ان کے گھر چلتے ہیں۔ کھالیں جو بکتی ہیں اس سے کتنے لوگوں کے کاروبار چلتے ہیں۔ جو بیچارے ہمارے قریشی بھائی ہوتے ہیں ان کا کتنے بزنس ہوتے ہیں، قربانی کے دنوں میں ان کی کتنی کمائی ہوتی ہوگی۔ اس طریقے سے آپ اگر ڈیٹیل میں جائیں نا تو لاکھوں کروڑوں اربوں روپئے کا یہ ٹرن اوور ہے، جس سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو غریبوں کا تو فائدہ آلریڈی ہو رہا ہے قربانی کرنے سے۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ٹھیک ہے اس سال ہم قربانی نہیں کرتے ہیں اور غریبوں کی مدد کر دیتے ہیں۔ ابھی جو پچھلے زمانوں میں جو لاک ڈاؤن کے مسائل چلے تھے، وہاں پر بھی یہی لوگوں کے دماغوں میں خیالات آئے تھے کہ قربانی کیا کریں، بھائی غریبوں کی مدد کریں۔ اس لیے خلاصہ یہی ہے بہرحال کہ آپ کیا کریں، قربانی اگر واجب ہے تو اس کو ادا کریں۔ غریبوں کی مدد کرنے سے آپ کو کس نے روکا ہے؟ اپنی جو روزمرہ کی بہت سارے جو اخراجات، جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں نا ہماری، اس میں آپ کنٹرول کریں اور اس میں سے غریبوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں، قربانی بھی کریں، غریبوں کی مدد بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا فہم، اپنے دین کی بصیرت اور دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔